اس ساری عمر میں زیادہ آتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے آپ دیکھیں تو جوڑوں پٹھوں کے مسائل ویسے بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہی ہو گیا کہ ہم لوگ لیٹ کے یا بیٹھ کے, اس کے علاوہ صوفاز اس طرح کی چیئرز پہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کمر کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. فرسٹ آف آل بہت زیادہ شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ورزش کے کیا بینیفٹس ہیں, کیا فائدے ہیں اس کے, اور کس حد تک یہ ضروری ہے ورزش؟ ورزش جو ہے نا بیسکلی انسان کی روزمرہ زندگی کی ایک بہت بیسک نیڈ ہے, ضرورت ہے. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ورزش کی وجہ سے ایک تو انسان اگر باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں رہتا ہے, جو آج کل ہمارا بچوں کا بھی بڑوں کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ وزن بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ جو فیکٹر ہے سوسائٹی میں انٹر ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. اور ہم لوگ ورزش وغیرہ سے اور یا چہل قدمی سے جیسے پہلے روٹین میں لوگ کرتے ہوتے تھے, صبح کی ورزش یا رات کو, وہ سارا کچھ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس موبائلز اور یہ ایکسیس جو چیزوں کی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ اب اس پہ اپنا ٹائم زیادہ سرو کرتے ہیں انسٹیڈ کہ وہ ورزش کی طرف آئیں یا فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. ورزش ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے. ورزش اگر آپ کو موٹاپا نہیں ہوتا تو موٹاپا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بہت سارے جوڑ جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اگر آپ کا وزن باقاعدگی سے آپ کے کنٹرول میں ہے. اس کے علاوہ بہتر آپ کی اینڈوکرینالوجی کی بیماریاں جس طرح ڈائبٹیز وغیرہ, شوگر جسے کہتے ہیں, وہ بھی انڈر کنٹرول رہتی ہے اگر کسی کو ہے. اگر کسی کو نہیں ہے تو اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ اس کو فیوچر میں ہوگی شوگر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جو موٹاپے سے جو ہے اگر نہیں ہوتا تو اس کے جو الٹرنیٹڈ ہے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے, اس کی ہڈیاں وغیرہ اسٹرانگ رہتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہم جو ینگ مین ہیں, آج کل کے ینگ جنریشن ہے منیمم 25-30 اپروکسیمیٹلی, بٹ جو اس سے اوپر جاتے جاتے ہیں, جن کی ایج بڑھتی جا رہی ہے, جن کے جو بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, جس طرح عمر بڑھتی جا رہی ہے, وہ ورزش کرنا چھوڑ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیا جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں, یہ بتائیے گا. جس طرح عمر کا اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اپنے جو رجحان ہے ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر کوئی کام کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے, تو اس کے پاس اس کا الٹرنیٹیو کوئی ٹائم نہیں نکل رہا ہوتا. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ صبح سے اگر شام تک کوئی کام کر رہا ہے تو وہ رات کو جا کے اگر اس کو ٹائم ملتا ہے تو وہ بھی اس کا زیادہ تر بیڈ پہ ہی گزر جاتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس نے اگلے دن کی تیاری کرنی. اس لیے بہتر اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اسکیجول کے اندر سے ٹائم نکالنا ہے. ٹھیک ہے, کس طرح نکالنا ہے؟ ورزش ہم کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں. ورزش کے علاوہ اگر نہیں وہ ورزش کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہ چہل قدمی کو اڈاپٹ کر لے, کہ روزانہ 15-20 یا 30 منٹ روزانہ واک ایڈ کر لے لائف میں. کہ اگر وہ پراپر ورزش نہیں کرتا تو بھی وہ یہی کر لے کہ واک ایڈ کر لے, یعنی دن میں کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ کرتا رہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو مریض وغیرہ آتے ہیں وہ کس عمر کے زیادہ تر ہوتے ہیں, یعنی کہ ریشو کون سی ہوتی ہے ان کے؟ مریض ساری عمر میں زیادہ آتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہے آپ دیکھیں تو جوڑوں پٹھوں کے مسائل ویسے بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہی ہو گیا کہ ہم لوگ لیٹ کے یا بیٹھ کے, اس کے علاوہ صوفاز اس طرح کی چیئرز پہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کمر کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. اسپیشلی جو آفس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جب ایج بڑھتی جاتی ہے تو گھٹنوں کے مسائل کے ساتھ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے گردن کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ والے زیادہ مریض. اچھا, جو لوگ موٹاپا کا شکار ہیں یا ورزش نہیں کرتے یا اپنی ہیلتھ کا جو بہترین طریقے سے کیئر نہیں کر پاتے یا خیال نہیں رکھ پاتے, ان کے لیے آپ کی کیا جو ایڈوائس وغیرہ ہوتی ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک لازمی جز سمجھ کے روزانہ کی ورزش کو اڈاپٹ کریں. ہم کریں گے تو شاید اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسل بھی اس کو فالو کرے گی, کیونکہ اگر وہ اپنے فور فادرس کے پرنٹ پہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بچوں کا رجحان جیسے جیسے فزیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر کم ہو رہا ہے, وہی بچے آگے جا کے اور کم ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ بیڈ ریڈن یا سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود انڈلج کریں اپنے آپ کو, اسی سے سوسائٹی کو موٹیویٹ کریں گے. جب ایک بندہ قدم اٹھائے گا تو شاید اپنے ساتھ اگلے ہفتے 2 ہفتے بعد 2 اور بندے بھی شامل کر لے گا. اسی طرح سوسائٹی میں انکریز ہوتے جائیں گے لوگ. اور اچھا, پہلے آپ نے بہتر کہا کہ ویسے بھی جو آج کل آئی ٹی کا جو دور جا رہا ہے, موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بھی آپ نے کہا گردن کے پٹھے اور ریڑھ کی ہڈی, اور اس کے علاوہ اس طرح کی اس کے ریلیونٹ بہت ساری جو بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. اب تو ینگ جنریشن میں بھی ہو رہی ہے, بٹ آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی الٹرنیٹیو جو کیا کیا جائے, ورزش کو کتنا جو ینگ مین جو ہے نا ٹائم دے. وہ تو آپ نے کچھ چیزیں اپنے آپ کو یہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم نے ایک انسان کی لمٹ ہوتی ہے کہ اس میں کس حد تک
کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اگر ایکسٹرا کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کام زیادہ کر رہے ہیں اور اپنے لیے اس میں ٹائم نہیں نکال رہے. ہم نے اپنے لیے بیسکلی ٹائم نکالنا ہے. جب اپنے لیے نکالنے لگ جائیں گے تو ورزش کا بھی ٹائم نکل آئے گا اور باقی کام جو امور ہم نے انجام دینے ان کا بھی ٹائم نکل آئے گا. جی بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا جو قیمتی وقت اور اپنی قیمتی رائے سے جو ہمیں نوازا. سو ویورز اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے سینٹر نیوز. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.